قرآن مجید کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں، جو چیز بھی اس کے اندر بیان کی گئی خوب بیان کی گئی کہ آدمی اس کو سمجھے اور اپنی زندگی کے بارے میں وہ فیصلہ کرے کہ کون ہے، کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا۔ زمین و آسمان میں اللہ کے کلام سے بڑھ کر اور اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قرآن مجید کو پیش فرمائیں۔ قلد عيشا غربا كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طرا بالفناء۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دعوت کا کام قرآن مجید کی مدد کے بغیر کیا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے نوع انسانی کو ایک نیا ضابطہ حیات دیا۔ اہل فن اور علم و بصیرت رکھنے والے لوگوں نے ہر زمانے میں اس کو اپنے استعمال کر کے فائدے اٹھائے۔ قرآن وہ عطا ساگر ہے جس میں قیامت تک کے لیے موتی موجود ہیں۔ یہ تو اب غوطہ خور کی صلاحیتوں اور ہمت پر موقوف ہے کہ وہ اس میں غوطہ لگائے اور اپنے مطلب کے موتی چنے۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہی معتبر اور متبرک ہستی موجود ہے جس نے اس ساگر سے بے شمار موتی چنے۔ غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد الحاج مولانا عبد الکریم پارک صاحب سے۔ آپ کی 40 سالہ دینی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا سب سے عظیم الشان اور نمایاں کارنامہ تو یہ ہے کہ آپ نے سلیس اور سیدھی سادھی اردو میں قرآن شریف کا ترجمہ کیا جو تشریح القرآن کے نام سے مشہور ہے اور لوگوں میں مقبول عام ہوا۔ آپ نے کئی کتابیں بھی تصنیف کی ہیں جس میں لغت القرآن، قوم یہود اور ہم قرآن کی روشنی میں، بہنوں کی نجات، عورت کی توہین، قاتل کون اور الزام کس پر، وگیان یگ میں ستیہ دھرم قابل ذکر ہیں۔ میں اب مولانا صاحب سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے عنوان انسانی دنیا کو قرآن کی دین کے عنوان پر ہم سب کو اپنے بصیرت افروز خطاب سے نوازیں۔ مولانا عبد الکریم پارک صاحب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي۔ اہل ایمان بہنوں اور بھائیوں اور اہل وطن بھائیوں، آپ نے مجھے عنوان دیا انسانی دنیا کو قرآن کی دین۔ اس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں خطاب کرنے کے لیے میں نے آیات الہیہ کا سہارا لیا ہے۔ یہ آیات بینات آج سے 1400 برس پہلے دھرتی پر ایک بڑے انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی گئی۔ اس وقت انسانیت کا جو حال تھا وہ جگ ظاہر ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحب سمجھ اور صاحب بصیرت لوگ ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ دنیا اس وقت کس حال میں تھی، انسانی دنیا کس منزل سے گزر رہی تھی اور کس غار کے اندر اتر گئی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی گئی جس کا نام قرآن مبین ہے۔ کتاب مبین بھی ہے، برہان بھی ہے، آیات بینات بھی ہے، فرقان بھی ہے، درجنوں نام ہیں اس کے، لیکن اس کا جو مشہور ترین نام ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ایک آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی اس کا معنی یہ ہے کہ بلا شبہ اس قرآن مجید میں ہر جہت پر انسانوں کے لیے ہم نے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی اور کل مثالیں بیان فرما دی، کوئی کونا چھوڑا نہیں انسانی زندگی کا۔
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی سوکھی اور گیلی چیز جو انسانوں کی ضرورت کی ہو، وہ انسانی دنیا اس سے محروم ہو، اس کا اشارہ دیے بغیر ہم نے اس قرآن میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے قلب مبارک پر یہ کتاب نازل فرمائی گئی۔ یہ کسی تختی یا سلیٹ یا پلیٹ یا کاغذ پر لکھ کر نہیں بھیجی گئی، بلکہ اس کا تعارف اس کے بھیجنے والے نے خود کرایا۔ اس نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسرَائِيلَ۔ فرمایا کہ بلا شبہ اس قرآن کو ہم نے تنزیل فرمایا۔ تنزیل کہتے ہیں نزول سے نکلا ہے، اوپر سے کوئی چیز نیچے آ گئی۔ معلوم ہوا کہ آسمانی کتاب ہے جو آسمان سے بھیجی گئی، اور ہائیسٹ رینک کا ایک فرشتہ جس کو جبریل کہتے ہیں، جس سے آدھی سے زیادہ دنیا واقف رہی، اہل کتاب کی، یہود بھی، نصارہ بھی، اور ہر زمانے کے اہل ایمان۔ آسمانی کتابوں کو، اللہ تعالیٰ کے آدیش کو، اور اس کی طرف سے جو بیانات انسانوں کے نام، آدم کے بیٹوں کے نام نازل کیے گئے، اس سب کا انچارج وہ فرشتہ ہے جس کو جبریل کہا گیا۔ کوئی یہودی، کوئی نصرانی اور کوئی مسلمان اس فرشتے اعظم سے ناواقف نہیں ہے۔ اس کو روح الامین کہا گیا، ایک پاکیزہ روح قرآن مجید کو لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی۔ انسان کے دل کو ایک قابل سمجھا گیا کہ اللہ کا کلام اس پر نازل ہو۔ کسی پہاڑ کا انتخاب کرتے تو ٹوٹ جاتا ہو، پھٹ جاتا ہو۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، کسی بھوتک شریر رکھنے والی وستو پر، کسی ہمالیہ پر، یا اس سے بھی کسی چھوٹے بڑے پہاڑ پر نازل فرماتے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ وہ ہیبت الہی کے مارے پھٹ جاتا، اس کا بلاسٹنگ ہو جاتا اور چکنا چور ہو جاتا۔ لیکن ہم نے انسان کے قلب پر اس قرآن کو نازل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ انسان کا دل جو اس کے بدن میں خاص مقام کے اوپر دھک دھک کرتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے رب تعالیٰ کے نزدیک، اس لیے اس کو پسند فرمایا، اور یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ آپ نے جو عنوان دیا انسانی دنیا کو قرآن کی دین، اسی کی بندش میں یہ خادم عرض کرنا چاہے گا کہ اس میں انسانوں کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی جس کا بیان نہ آیا ہو، چاہے سماجک وستو ہو، ویکتیگت ہو، شخصی ہو، زندگی کے جس امور کی ہو، تجارت کی ہو، کاروبار کی ہو، لین دین کی ہو، ڈاکومنٹس کی ہو، گواہیوں کی ہو، سزائیں جاری کرنے کی ہو، تعزیرات پیش کرنے کی ہو، زندگی کے جس شعبے پر، انسانی زندگی بڑی وسیع ہے۔ اس زمین کے اوپر انسان کا جینا مرنا کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کی بڑی وسعت ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ انسانی زندگی کو یا انسانی دنیا کو قرآن کی جو دین ہے، اس میں پہلی دین ہے پڑھنا۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی عیسوی سن 610 کو، اگست کی 6 تاریخ کی ایک رات میں قرآن مجید کے الفاظ اترے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے تخلیق کی ابتدا کی، جس نے سرشٹی کی رچنا کی۔ وجود کا جامع اس نے بخشا ہے۔ انسان بھی نہیں تھا یہاں، انسان تھا نہیں، یہاں بھیجا گیا ہے، یہاں رہے گا نہیں، یہاں سے چلے جائے گا۔ یہ ایسا پرم ستیہ ہے اور برہنہ سچائی ہے جس کا کوئی ذی ہوش اور بدھیمان انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ كل من أهمل ذاتيته۔ مذہب کی دنیا میں جو ڈھونگ اس وقت ہو رہے تھے اس کا بھی ذکر قرآن مجید نے کیا۔ اس نے کہا اس ڈھونگ کو جاننے کے لیے عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھیں، وہ کتاب الہیہ کو پڑھیں، کائنات کے منظر کو پڑھیں، وہ اللہ نے جو بدھی دی ہے اس کو، آنکھیں اور بصیرت دی ہے، اس کے ذریعے پڑھے اور اس کائنات کے اوپر نگاہ ڈال کر کے دیکھے، اس کی اس نے پریرنا دی، اس کی طرف اسے متوجہ فرمایا۔ یہ بات کہی گئی دنیا میں کہ اسلام نے شکتی پردرشن کیا، طاقت کا مظاہرہ کیا اور تلوار کے زور سے، یہ بہت پرانی بات ہے، لیکن بہت سے گھسے پٹے لوگ جو ہیں اس کو اب بھی کہتے رہتے ہیں۔ جس نے اپنے کام کی ابتدا پڑھنے سے کی ہو، جس نے پڑھنے کی بات کہی ہوگا، پھر پڑھنا سیکھو، پڑھو گے نہیں تو کوئی بات تمہاری بنے نہیں۔ جس نے پڑھنے سے کام شروع کیا، جس نے قلم کی بات کہی، جس نے حروف کی بات کہی، جس نے شبد کی بات کہی، جس نے آیات کی بات کہی، جس نے زبان کی بات کہی، جس نے کتابوں اور بصیرت کی بات کہی، اس کے گلے میں تلوار کیسے باندھ دی گئی؟
یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے تخلیق کی ابتدا کی. معلوم ہونا پڑھنا بڑی زبردست چیز ہے. انسانی دنیا کو پڑھائی کی طرف پریرنا دینا یا اس کو ترغیب دینا، قرآن مجید کے سوا میں نے کسی آسمانی کتاب میں یا غیر آسمانی کتاب میں مذہب کے نام پر جو کتابیں چاہے انسانوں نے لکھی ہو یا ان کو وراثت میں تامر پتریکائیں ملی ہو یا شیلا لیکھ انہیں ملے ہوں یا کوئی پرانی کیودنتیاں کادمبریاں یا کہانیاں ملی ہو مذہب کے نام پر یا لوگوں کے مذہبی آدیش اور دھرمادیش ملے ہوں، فتوے ملے ہوں، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن قرآن اپنی جگہ کے اوپر ایک نادر اور نفیس اور ایک ایسی اچھوتی چیز ہے کہ دنیا انسانیت میں زمین و آسمان میں اللہ کے کلام سے بڑھ کر اور اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس دور میں میں سیرت ابن حشام کا سہارا لیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار ہیں. وہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. پڑھنا لکھنا بھی ایسا نہیں کہ بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہوں یا آپ کی طرح ٹائپنگ کا کام کرتے ہوں یا آپ کی طرح اللہ نے ان کو اس وقت کمپیوٹر یا دوسری چیزیں فیکس اور ایسی ٹیلی فون یا ایسی چیزیں دے دی ہو. ایسا کچھ نہیں تھا. اکشر سے لکھ لیتے تھے، دستخط کر لیتے تھے وہ، اور 100-150 تک وہ گنتی کر لیتے تھے بمشکل، اور کوئی ایڈریس پتہ ہوتا ہو تو اس کو پڑھ لیتے تھے. ساکشرتا دنیا کے اندر، یا جس کو ہم اپنی زبانوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواندگی، پڑھنا لکھنا سکھانا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، قرآن مجید کا فیض ہے. قرآن مجید کے نزول کے پہلے دنیا میں پڑھنے پڑھانے کا وہ رواج نہیں تھا جو اس وقت دکھائی دیتا ہے. اس کی پریرنا دینے والا، اس کو شروع کرنے والا جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اس نے کہا اقرا، پڑھنا سیکھو، پڑھو گے نہیں بات تمہاری بنے گی نہیں. اچھا، پڑھنے کے ساتھ میں ضروری ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں قلم بھی دے. وہ کوئی قلم سے لکھے گا جب تو دوسرا پڑھے گا اس کو. فرمایا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. انسان کو اس نے لہو کی پھٹکی سے پیدا کیا. آدمی کو بتا دیا گیا پڑھائی کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کہ تو اس بات پر غور کر لے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے لہو کی پھٹکی سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. خوب فرمایا، اور اسی کا حق تھا اور فرماتا وہ. اب وہ نہ کہتا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ انسان نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ولم یک شیء، کوئی چیز وہ تھا نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ انسانیت کے نام اللہ کی دین ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے. آدمی کو اپنی پیدائش اور جڑ بنیاد معلوم نہیں ہے تو چیزوں اور وستوؤں کے بارے میں وہ نظریہ کیسے بنا سکتا ہے، چیزوں کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جو اپنی حقیقت کو نہیں جانے وہ اشیاء کی حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکے. اس لیے فرمایا کہ فلینظر الانسان مما خلق. انسان اس بات کے اوپر غور کرے کہ بنا کہاں سے، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. ایک اچھلتے کودتے پانی سے بنا ہے جو پیٹ اور پیٹھ کی ہڈیوں کا ست لیے ہوئے آتا ہے اور اس سے انسان کا استقرار ہوتا ہے. پھر ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے 10 مہینے تک کی اس کی مدت. پھر اس کا دودھ چھڑانا، یہ سب مل ملا کر کے 30 مہینے ہوتے ہیں، یعنی 900 دن ہوتے ہیں جس میں ایک ناری اور ایک عورت قربانی دے کر آدم کے اس بچے کی پرورش کرتی ہے. پھر فرمایا علمہ البیان، رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو بولنا سکھایا. آپ کے سوا کوئی بولتا نہیں. بھالو ہیں، بھیڑیے ہیں، چیتے ہیں، شیر ہیں، کتنے حشرات الارض ہیں 4 پیر پر چلنے والے. قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار کو پانی کے خلاصے سے پیدا فرمایا. فمنہم من یمشی علی 4، کتنے جاندار ایسے ہیں جو 4 پیر پر چلتے ہیں. یہ سب غور کرنے کی چیزیں ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، کتنے جاندار بے شمار ایسے ہیں جو 2 پاؤں کے اوپر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی بطنہ، کتنے ایسے ہیں جو پیٹ کے بل پر رینگتے ہیں. حشرات الارض میں کتنے کیڑے مکوڑے اور کتنے سانپ سپولیے ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پیر والا بنایا. اچھا، جتنے حشرات الارض ہیں حمولتاً و فرشا، تمہارا مال ڈھوتے ہیں اور ان کی باڈی جو ہے وہ بچھی ہوئی ہے. یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں اور انسانی دنیا کو دین ہے کہ ان چیزوں سے وہ اپنے مالک کو سمجھے کہ میرا کوئی مالک ہے، کوئی سپریم پاور اوپر ہے جس نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور میری آنکھوں دیکھی تصویر ایسی دکھا دی اور کائنات کی تصویر دکھا دی جس سے میں اپنے مالک کو پہچان سکوں. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کو پیش فرمایا. قرآن مجید کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کوئی فضول بات کرنے والی چیز نہیں ہے. جو چیز بھی اس کے اندر بیان کی گئی
خوب بیان کی گئی کہ آدمی اس کو سمجھے اور اپنی زندگی کے بارے میں وہ فیصلہ کرے کہ کون ہے، کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا۔ میں اس طرف آتا ہوں کہ ان جانداروں میں بیشتر ایسے ہیں، 4 پیر پر چلتے ہیں، ان کا بچھا ہوا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو 2 پیر پر چلتے ہیں ان کا بچھا ہوا سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن آپ کبوتر ہے، مرغا بھی ہے، اور دوسرے ایسے جانور دکھے کہ جو پنکھ سے اڑتے بھی ہیں، کوا اور دوسرے ایسے پکشی اور پرندے لے لیجئے، ان کی باڈی بچھی ہوئی ہے، اس پر غور کیجیے۔ انسان کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا بنایا ہے، 2 پیر پر بنایا ہے۔ غالباً عربی کا سہارا لینے کی اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرنے کی جرات کروں گا کہ رجل اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ 2 پاؤں پر چلتا ہے، بشر اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے۔ سانپ کو یا شیر کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے آپ، رات کو کوئی بھوت پلیت دکھائی دیا تو آپ کی نیند حرام ہو جائے گی، چاہے وہ تخیل اور وہم میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن آدمی کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ کسی جنگل کے اندر آپ حیران ہو گئے، کوئی راستہ نہیں مل رہا، کسی پگڈنڈی پر کوئی کا بھی وجود نہیں ہے اور کوئی انسان نہیں دکھا، ایک آدمی اگر دکھ جائے گا تو آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اس کے پیچھے دوڑیں گے کہ آدمی دکھ گیا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اس لیے اس کو بشر کہا گیا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو بنایا، خوب بنایا۔ اور انسان جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا، فرمایا کہ انسان کو ہم نے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے بنایا، اس کا سانچہ ڈھانچہ ہی بالکل الگ ہے۔ آج اس کے بدن کے اوپر، آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں غور کیجئے، جب آپ چاند پر کمندیں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کا موجودہ بدن جو ہے یہ سہارا ہے اس کا۔ اگر موجودہ بدن اس طرح نہ ہو تو کچھ نہیں کرتے، صرف بندر کی طرح، بندر کے اولاد ہونے کے تو دعوے دار بھی بہت سارے پیدا ہو گئے نا، جنہوں نے کتنی کتابیں لکھی، کتنی ریسرچ کی۔ بندر کی طرح اگر ایک دم ہی لگا دیتے، باقی سارا بدن آدم کے بیٹے کا، پیغمبر کا جہاں بدن، اور پیچھے بندر کی دم لگا دیتے، تو کیا موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کا بدن ساتھ دے سکتا تھا؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا اور خوب کہا، کہنے لگے مولانا آپریشن کرا لیتے اور دم کو کاٹ دیتے۔ انہوں نے کہا کٹی ہوئی دم کا آدمی ترقی نہیں کر سکتا تھا، کس کے دم کاٹتے رہتے تم، خود ڈاکٹر صاحب کو ہی اپنی دم کاٹنی پڑتی پہلے۔ اچھا، انسان قادر نہیں ہے اپنے آپ پر بنانے کے لیے۔ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکب، کہ انسان میں نے جس صورت میں چاہا تجھے سواری دی۔ انسانی دنیا کو ایک دین یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی حقیقت کو بتاتا ہے۔ قرآن نے کہا اور خوب کہا، اس نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جناتوں کی تخلیق میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک اندیکھے خدا کی، جس کی ساری کائنات اس کے وجود کی گواہی دیتی ہے، وہ میرے سامنے بندگی کرے، اور چاہے نہ کریں تو فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے، اس کی آزادی دی۔ زمین کا یہ خطہ ایسا ہے جس میں انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی، چاہے بندگی کرے نہ کرے، کوئی جبر نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن مرنے کے بعد میں اس کے جو نتائج کھلیں گے اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، اور یہ بھی ایک بڑی دین ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ترا کل امت جاسیا کل امت تدعی الی کتابہا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ایک ایک جنریشن کو، ایک ایک نو کو اور ایک ایک علاقے کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ گھٹنوں کے بل حساب دینے کے لیے ہمارے سامنے گرے ہوئے ہوں گے، اور تدا کل امت تدعی الی کتابہا، ہر جنریشن کو اور ہر امت کو اس کی آسمانی کتاب کی طرف بلائے جائے۔ آپ اس آخری دور کے اہل ایمان ہیں اور کتاب کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اللہ نے فرمایا کتنی کتابیں ہم نے نازل فرمائی، بے شمار کتابیں نازل فرمائی، کوئی قرآن ہی زمین پر اترا ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی نبی نہیں تھا۔ اسلام انسانوں کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا بھی دین اسلام ہے جو اس کا پسندیدہ دین ہے، جس کو اس نے پسند فرمایا انسانوں کے لیے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے انتخاب فرمایا ایک دین اسلام کا، جس کے معنی سرنڈر ہونے کے، نتمستک ہونے کے، سر جھکا دینے کے، حکم مان لینے کے، قابو میں آ جانے کے، اور اپنی انا کو اور اپنی بڑائی کو اور اپنی کبریائی کو چھوڑ دینے کے۔ تو یہ اسلام پہلے نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، ہر زمانے میں اسلام تھا، چاہے وہ دور نوح ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا دور ہو، یعقوبی دور ہو، یا سلطنت مصر میں جیل خانے میں پڑے ہوئے یوسف کی زندگی کا قیدی ہونے کے ایام ہوں، یا تخت سلطنت پر براجمان ہونے کے دن ہوں، سب اسلام 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 اسلامی تھا۔ دور مسیح میں بھی اسلام تھا، زکریا، داؤد، سلیمان، یحییٰ،
ادریس اور ذوالکفل اور دوسرے مشہور ترین اور اولو العزم پیغمبر دنیا میں جتنے تشریف لائے ان میں سے بعضوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا اور فرمایا اور خوب فرمایا کہ رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. بہت سے رسولوں کا تذکرہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس قرآن شریف کے اندر کر دیا جو ضروری تھا. بہت سے رسولوں کا قصہ ہم نے بیان نہیں کیا, ان کے نام بھی نہیں گنائے, ان کا کاریہ چھیتر بھی نہیں گنایا, ان کا زمانہ بھی نہیں بتایا, ان کی کوئی تفصیلات نہیں بتائی, لیکن اجمالاً یہ فرما دیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجا. اور یہ بھی فرمایا کہ مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں سے نذیر کا, ڈر سنانے والے کا اور ہماری طرف سے نوٹس جاری کرنے والے کا گزر نہ ہوا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے صاف معنی یہ ہے کہ روئے زمین پر انسانی جنریشن مانو جاتی کا دین اسلام کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے راستے, اپنے اپنے مذہب الگ نکالے, الگ چینل نکالے, الگ الگ نام رکھ لیے, تفرقے ڈال دیے انہوں نے. ان کی ذمہ داری ان پر تھی, پیغمبروں کے اوپر نہیں تھی. ليس غير الله ربا للعباد كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طرا بالفناء لن يرى في الدهر قوميته كل من قلد عيش الغرباء لن يرى في الدهر قوميته كل من قلد عيش الغرباء كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس